اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون۔ یہ قل لام ساکن ہے اور قاف پر پیش ہے تو قاف کو لام میں ملائیں گے، قل ہو جائے گا۔ یا پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو حروف مدہ ہوتا ہے، وہ الف مدہ کے برابر ہے، وہ اس کو ایک الف کھینچیں گے، جیسے قل یا، پھر حمزہ پر زبر ہے اور آگے یا پر تشدید ہے تو حمزہ کو یا میں ملا دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر مد منفصل بھی ہو جائے گا، چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں پایا جا رہا ہے۔ تو قل یا ای، پھر یا پر پیش ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور دوسری چیز تشدید والے حرف کو پڑھنے میں تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے، جیسے قل یا ای، پھر یا پر پیش ہے تو یا ایو، قل یا ایو۔ ہا پر زبر ہے اور دیکھیے ہا الف کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ الف لام کے بعد حروف قمری آنے کی وجہ سے الف اور لام کو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، جیسے حل، قل یا ایوہا، پھر کاف پر کھڑا زبر ہے یعنی الف مدہ کے برابر ہے، ایک الف کھینچیں گے، جیسے کا، قل یا ایوہا الکا، فا کے نیچے زیر ہے تو فی، کافی، قل یا ایوہا الکافی۔ واو ساکن ہے، را کے اوپر پیش ہے تو را کو واو میں ملائیں گے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ واو مدہ ہو جائے گا وہ، تو قل یا ایوہا الکافرون۔ نون آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر مد عارض ہو جائے گا۔ مد عارض 1 الف 2 الف 3 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، جیسے قل یا ایوہا الکافرون۔ آگے ہے لا، الف کے ساتھ لا ہے یعنی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر، تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، 1 الف کھینچیں گے، جیسے لا، کم سے کم لا۔ لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو حمزہ ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں پایا جا رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، یہ اس کو 3 الف کھینچیں گے، جیسے لا۔ پھر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور عین ساکن ہے تو حمزہ کو عین میں ملائیں گے، جیسے آ، لا آ، با پر پیش ہے تو بو، لا اعبو، دال پر پیش تو دو، لا اعبدو۔ میم الف کے ساتھ ہے یعنی میم الف زبر ما، یہ الف مدہ ہو جائے گا، 1 الف کھینچیں گے، جیسے ما، تو ہو گیا لا اعبد ما۔ پھر تا پر زبر ہے لیکن عین ساکن ہے تو تا کو عین میں ملائیں گے، جیسے تا، تا، لا اعبد ما تا، با پر پیش ہے تو بو، ما تعبو۔ اس کے بعد دال پر پیش ہے لیکن واو ساکن ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو جائے گا اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے لا اعبد ما تعبدو۔ آگے نون پر زبر ہے لیکن آیت کی وجہ سے وہ نون ساکن ہو جائے گا، یہاں پر مد عارض ہو جائے گا، جیسے لا اعبد ما تعبدون۔ پھر واو پر زبر ہے، وہ لام الف کے ساتھ ہے یعنی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ ہو جائے گا تو لا ولا، لیکن آگے حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں تو یہ مد منفصل ہو جائے گا، اس کو کم سے کم 2-3 الف کھینچیں گے، جیسے ولا۔ حمزہ پر زبر ہے لیکن نون ساکن ہے تو حمزہ کو نون میں ملا دیں گے۔ یہاں پر ایک دوسرا قاعدہ ہے نون ساکن کا، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں، 1 الف ہم آواز کو روکیں گے ناک میں، جیسے ولا ان۔ میم ساکن ہے، تا کے اوپر پیش ہے تو تا کو میم ملائیں گے، جیسے تم، ولا انتم۔ یہاں پر بھی ایک قاعدہ پایا جا رہا ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں جس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں اور اظہار شفوی کہتے ہیں اور ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اظہار شفوی پایا جا رہا ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد میم اگر آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اظہار شفوی ہے۔
تو ہم اس میم کو جلدی پڑھیں گے، یعنی ظاہر کر کے جلدی پڑھ دیں گے. تو ولا انتم، عین پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر، ایک الف کھینچیں گے جیسے آ. ولا انتم آ، با کے نیچے زیر ہے تو بی، عابی. دال پر پیش ہے، واو ساکن ہے تو یہاں پر واو میں ملا دیں گے دال کو، لیکن یہاں پر واو مدہ ہو جائے گا، ایک الف کھینچیں گے جیسے دو، عابدو. ولا انتم عابدو، نون پر زبر ہے تو نا، عابدون. ولا انتم عابدون، یہ ما الف کے ساتھ ہے، یعنی الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہو جائے گا. اور یہ الف مدہ کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، وہ حروف حلقی نہیں، یہ حمزہ آ رہا ہے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہو جائے گا. اور یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس کو 2-3 الف کھینچیں گے جیسے ما، اور حمزہ کو عین میں ملا دیں گے چونکہ عین ساکن ہے تو ما اع. ولا انتم عابدون ما اع، با پر پیش ہے تو بو، ما اعبو، لیکن یہاں پر دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو اعبد. یہاں یاد رکھیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور آیت کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، یعنی اس کی آواز لوٹ کر کے آئے گی. تو ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد ہے واو پر زبر تو و، لام الف زبر لا، ولا. تو یہ حرف مد ہو جائے گا، اور حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد منفصل ہو جائے گا تو اس کو 2-3 الف کھینچیں گے جیسے ولا. پھر حمزہ پر زبر ہے ا، اور نون الف کے ساتھ ہے، لیکن انا کی نون پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں پڑھی جاتی، صرف زبر پڑھا جاتا ہے جیسے ولا انا، ولا انا. اس کے بعد عین الف کے ساتھ ہے، یعنی الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے جیسے آ، با کے نیچے زیر تو بی، عابی. تو ولا انا عابی. دال کے اوپر 2 پیش ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہے یرملون میں سے میم آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون ہو جائے گا، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے جیسے دم. ولا انا عابد، میم کے میم الف کے ساتھ ہے تو ما الف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچیں گے جیسے عابد ما. ولا انا عابد ما، عین پر زبر ہے آ، با پر زبر ہے با، عب. لیکن یہاں پر دال ساکن ہے اور آگے تا آ رہا ہے. اس کا قاعدہ تو نورانی قاعدہ میں نہیں دیا گیا، لیکن یہ قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ساکن حرف کے بعد اگر دوسرا حرف ایک ہی مخرج سے ہو تو وہ یہ ہوتا ہے ادغام ہو جاتا ہے، یعنی پہلے حرف ختم ہو کر کے دوسرے حرف مل جاتا ہے. تو چونکہ ایک ہی مخرج ہے دال کا بھی اور ایک ہی مخرج ہے تا کا بھی، تو یہاں پر دال ساکن ہے لیکن دال کو نہ پڑھ کے ڈائریکٹ با کو تا میں ملا دیں گے جیسے ما عبت، ما عبت، دال ختم ہو جائے گا. تو ولا انا عابد ما عبدتم، تا کے اوپر پیش ہے تو تم. ولا انا عابد ما عبدتم. واو پر زبر و، لام الف زبر لا، ولا. یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 الف کھینچیں گے ولا. پھر یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، ایک الف ناک میں آواز کو روکیں گے جیسے پھر تا پر پیش اور میم ساکن تو تم. یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا ولا انتم، تم. عین پر کھڑا زبر ہے آ، با کے نیچے زیر ہے بی، عابی. ولا انتم عابی. دال واو پیش دو ہے، یہ واو مدہ بھی ہو جائے گا، ایک الف کھینچیں گے جیسے عابدو. نون پر زبر تو نا، عابدون. ولا انتم عابدون. میم پر زبر الف کے ساتھ تو الف مدہ ہو جائے گا جیسے ما. حمزہ پر زبر، یہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے اس لیے بھی مد منفصل ہو جائے گا، 2 الف کھینچیں گے جیسے ما. حمزہ پر زبر اور عین ساکن تو اع، ما اع. با پر پیش تو بو، ما اعبو. دال آیت کی وجہ ساکن تو ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد.
لام پر زبر ل، کاف پر پیش لیکن میم ساکن تو لکم، لکم، یہ اظہار شفیع ہوگا یہاں پر۔ دال یا زیر دی یا مدہ ہو جائے گا تو لکم دی، نون پر پیش تو نو، دینو، کاف پر پیش میم ساکن کم، دینوکم، لکم دینوکم۔ یہاں پر میم کا قاعدہ ہو جائے گا اظہار شفوی، پھر واو پر زبر ہے و، لام کے نیچے زیر لی و لی، یا پر زبر یا ولی یا، دال یا زیر دی یا مدے کے ساتھ ایک الف کھینچیں گے، ولی یا دی، نون کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پر آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو ولی دین یعنی مد عارض ہو جائے گا، یہ دو الف تین الف کھینچ سکتے ہیں تو لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ ایک بار ہم پوری صورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس کا مختصر سا ترجمہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قل کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے یا ایو، یا ایو کے معنی ہوتا ہے اے وہ لوگ، الکافرون، اے کافروں، تو ہو جائے گا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ کافرون کے معنی عام طور پہ انکار کرنے والے کے آتا ہے، اور کہیں کہیں قرآن میں اس کا معنی ناشکرے کے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ ہے قل یا ایھا الکافرون۔ عربی میں منکر بھی کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، تو کہہ دیجئے اے کافروں۔ لا کے معنی آتا نہیں، اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، تو لا اعبدو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تعبدون یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو، ما کا معنی آتا ہے جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہیں، ولا کے معنی تھا اور نہیں، انتم معنی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں کرتا ہوں، تو اس کا معنی ہو جائے گا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ولا انا، اور نہ میں، عابدم عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو ہو جائے گا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کو تم نہیں عبادت کرتے، لکم دینکم ولی دین، تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلا سبق اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔